اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے میلاد النبی کی وجہ سے سیرت کا الحمدللہ ایک سیشن ہم نے کیا۔ اس سے پہلے کے ہفتے کے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا 7واں حصہ سنا، جس میں کنکلوژن کے دوسرے حصے میں دعا کے متعلق تفصیل سنی۔ آج دعا کے آداب کے بارے میں جانیں گے اور یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کا جو کنکلوژن ہے انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گا۔ اب پچھلے درس میں جو سنا تھا، تسلسل قائم رکھنے کے لیے دعا کے متعلق جو باتیں ہم نے سنی اس کی سمری بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو بنا اللہ کی مرضی کے فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس میں ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو جوڑا، ورنہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کا پیسہ بھی اس کام کو کرنے کے لیے خرچ کرتے تو تب بھی جو ہے ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ پھر اس کے آگے ہم نے سنا کہ جو لوگ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں یا راضی رہتے ہیں، ان کے پاس جو ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے بے نیاز یا سیلف سفیشینٹ کر دیتا ہے، اور صبر سے بہتر جو ہے اور وسیع کوئی تحفہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مانگنے والے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا منع نہیں کیا۔ کوئی دعا کرنے کو کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو سے جو ہے گزارش کی کہ بارش کے لیے وغیرہ دعا کرنے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے جو ہے احادیث سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد ہمیں درود پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگنے کا حکم دیے۔ پھر ہم نے وہ بھی حدیث سنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی یہودیوں اور عیسائیوں کو جو اپنے پیغمبروں، رسولوں اور نیک لوگوں کی خبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا ہے۔ اور ہم نے غور کیا کہ اس حدیث کو کئی صحابہ اور اماں عائشہ نے روایت کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام اور صلوات کا مطلب درود بھیجنا، تو یہ سارے چیزیں دونوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن صلوات بھیجنے میں، درود بھیجنے میں جو ہے کثرت کرو، اور جو ایک وقت مجھ پر درود یا صلوات بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 وقت صلوات اور رحمتیں بھیجتے ہیں۔ دعا کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک 3 یہودیوں کا قصہ جو ہے اس حدیث میں بیان کیا، جس میں جو ہے نیک اعمال کو ذریعہ بنا کر کے یا وسیلہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جانا کہ جو شیطانی وسوسے ہیں جو غلط ہیں، ہماری نیکیاں جو ہے شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہماری نیکیاں کم ہیں اور جو ہے گناہ زیادہ ہے، یہ ہونے کی وجہ سے جو ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اور اس بات پر غور کیا کہ اس دھوکے سے، اس وسوسے سے ہم کو باہر نکلنا ہے اور خوب دعا مانگنی ہے۔ پھر ہمیں غرور میں آ کر دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ پھر شیطانی وسوسے انسان کے دلوں کو سخت بنا دیتے ہیں، اور اس کے سولوشن میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور زیادہ ہوتی ہے تو اور جو ہے جھک جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دیا۔ تو دعائیں ناقبول ہونے کی وجوہات کو ہم نے جانا، جس میں حرام چیزوں کا استعمال ہے، تو یہ حرام چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہو سکتا ہے کہ دعائیں قبول نہ ہوں، اور جو یہ امت کو جو کام کرنا ہے، یعنی نیکی کی طرف جو ہے لوگوں کو بلانا اور برائی سے روکنا، اگر یہ کام مسلمان کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم دعا کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر اپنی دعائیں قبول کرواتے رہنا ہے تو ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہے، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور جو ہے برائی سے روکنا ہے۔ اب لوگ برا مانتے ہیں، بھلا مانتے ہیں، دعائیں قبول کروانا ہے تو یہ کام تو کرنا پڑے گا، یہ امت کا کام ہے، اس کو جو ہے لازمی کرنا ہے، ورنہ پھر جو ہے وہی ہوگا۔ اب پھر ہم روتے ہیں کہ بھئی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہ جو ہے وجوہات ذہن میں رہے، جو کام کرنے کے ہیں ان کو جو ہے ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ پھر دعا کی قبولیت کے بارے میں جو ہے تفصیل سے احادیث سنی۔ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ آداب کیا ہیں؟ تو دعا مانگنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں کوئی گناہ یا حرام چیز نہیں مانگتے، یا جو ہے رشتہ داری کو صلہ رحمی، جو رشتہ دار ہیں صلہ رحمی کو توڑنے کی جو ہے اگر ہم بات نہیں کرتے یا اگر دعا نہیں کرتے، یا رشتہ داری کو توڑنے کی ہم اگر دعا نہیں کرتے، تو وہ دعائیں جو ہے 3 طریقے سے قبول ہوتی ہیں، یا یہ 3 چیزیں ہم کو ضرور ملتی ہیں۔ پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ جو دعا مانگے، ایگزیکٹلی جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، پہلا طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے یا کیا بہتر نہیں ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ اگر میں جو یہ مانگ رہا ہے وہ دے دوں تو اس سے اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، یا اس سے امپورٹنٹ کوئی چیز ہو کہ بھئی کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کوئی جو ہے گڑبڑ ہونے والی تھی، وہ سارا جو ہے چیزیں وہ بلاؤں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ دعاؤں کو کیسے استعمال کر کے آپ کو کس طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کے طریقے الگ الگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دعا کو پالتے ہیں اور اس کا اجر قیامت کے دن دیتے ہیں۔ اور جب بندہ دیکھے گا کہ یہ اس کی دعاؤں کا اجر ہے جو اتنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ دعا پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، پتہ نہیں کتنے سال۔ اب آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ جن کا انتقال ہوا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ پھر جو ہے وہ کب تک آخری بچہ جو پیدا ہو کے مرے گا قیامت تک، قیامت سے پہلے، پھر اس کے بعد قیامت آئے گی گا اللہ عالم، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ دعا پلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو جب بندہ دیکھے گا کہ اس کا اتنا بڑا اجر قیامت کے دن جو ہے اس کو مل رہا ہے، تو چاہے گا کہ دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کو اجر قیامت میں ملتا۔ تو یہ جو ہے معاملہ ہے دعا کی قبولیت کا، یہ ذہن میں رہنا چاہیے انسان کے کہ بھئی دعا مانگ رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے اس کا اجر دے۔ پھر دعا مانگنے کے طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور حمد بیان کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے یعنی درود پڑھنے، اور پھر اس کے بعد جو چاہے وہ مانگنے کا جو ہے یہ طریقہ بتایا۔ پھر دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ کو پکارو، ان کو پکارنا۔ تو قرآن کے اندر یہ حکم آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو پکارو اسے ان اچھے ناموں سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے سنا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے اور تو ایسا سہارا ہے جب کوئی سہارا موجود نہ ہو، اور نہ تو پیدا ہوا ہے اور نہ تیری کوئی اولاد ہے اور نہ تیرے برابر یا تیرے جیسا کوئی ہے۔ تو یہ جب دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، کسی صحابی نے نماز کے دوران، نماز کے بعد جو یہ دعا مانگی،
جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر دعا مانگی ہے جب بھی کوئی اللہ کو اس نام سے پکارے، یعنی الاحد الصمد یہاں پہ آیا ہے، تو یہ نام جو ہے اگر لے کے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ اور بھی 2 نام آئے ہیں، 2 کمبینیشنز ہیں اسماء الحسنہ کے، ایک جو ہے الرحمن الرحیم ہے اور دوسرا جو ہے الحی القیوم ہے۔ تو یہ جو ہے گریٹسٹ نام کے طور پر جو ہے حدیث میں آئے ہیں۔ پھر دعا جو ہے وہ دل سے مانگو، یعنی اس میں سنسیئرٹی ہونی چاہیے دعا مانگتے وقت۔ پھر پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرمپٹس ہیں یعنی اتنی اوپر تک اٹھاتے تھے کہ جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ہتھیلی ہے وہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری جو ہے چیزیں دعا کی طریقے میں، دعا کے جو ہے آداب میں آئی ہیں۔ پھر سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہت با حیا ہے، یعنی ہی شائی، اللہ تعالیٰ جو ہے شائی ہے بہت، اور کرم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ تو یعنی اب یہ ساری چیزیں پورے اینگل سے آپ دیکھ لیجئے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے واپس کر دیں گے اپنا بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، تو کیا نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں جو مانگا وہ نہ ملے یہ بات الگ ہے، کیونکہ ہم نے سنا وہ 3 طریقے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ پھر دعا مانگتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا یہ دعا کے آداب کا حصہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بارش کے وقت بارش کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے لیے مدینہ کے باہر نکل کر استسقاء کی نماز پڑھی اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی۔ پھر بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کر کے، یہ تو مکے کا واقعہ ہے، کعبۃ اللہ کے قریب تھے تو وہاں جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ قریش کے لوگ ان کو ستا رہے تھے تو کچھ لوگوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ عبداللہ ابن مسعود جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بدر کے دن وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی وہ مرے پڑے تھے اور ان کے جسموں سے سڑنے کی بو آ رہی تھی۔ پھر دعا کے وقت باوضو ہونا، اب دعا سے پہلے باوضو ہونا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اب یہ ایک طریقہ ہے، جو ہے پروٹوکول سمجھ لیجئے کہ جو ہے ایک پروٹوکول ہے کہ بھئی اگر وضو سے ہوں یا وضو دعا کرنے سے پہلے وضو کر لیں تو یہ ہے کہ بھئی بندہ جو ہے اپنے آپ کو مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی پریپیئر کر لے رہا ہے کہ بھئی ہاں میں وضو کر رہا ہوں نماز دعا کرنے کے لیے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے جو ہے ویسے مینٹلی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریپیئر ہو رہے ہیں۔ پھر ایک لمبی متفق علیہ حدیث ہے، موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کی۔ وہ لمبی، یہ حدیث کافی لمبی ہے، اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے۔ وہ کسی شخص کے لیے جو ہے دعا کرنے کے لیے آپ سے کہا گیا تھا تو یہ آپ نے وضو کیا اور پھر جو ہے دعا مانگی۔ تو یہ بس ایسے ہی نہیں کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ثبوت موجود ہے احادیث میں اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ پھر دعا کرتے وقت اللہ پر بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے، انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن میں سورہ ہجر کی 21ویں آیت میں فرمایا کہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں ناپ تول کر، یعنی مقرر مقدار یعنی ناپ تول کے اس کو جو ہے دیتے ہیں، وہ جو ہے نازل کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب جو ہے دوسرے طریقے سے پروگرام کرنا کہ بھئی اس ٹائم میں اتنا دیا، اس ٹائم میں اتنا دیا، ایک پروگرام بنا دیا کہ وہ پروگرام کے حساب کے تحت جو ہے چیزوں کو نازل کیا۔ تو
صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم میں سے سب سے پہلا اور سب سے آخر اور تم میں سے انسان ہو یا جن، مطلب تمام کے تمام انسان اور جن پورے مل کر اتنے پرہیزگار ہو جاؤ، اتنے نیک ہو جاؤ جتنے کہ تم میں سے سب سے پرہیزگار جس طرح ہے، تمام کے تمام پورے ویسی اگر پرہیزگار بن جائیں، نیک بن جائیں، تو میری سلطنت میں کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے انسان اور پورے جن اگر مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگیں گے، اتنی جتنے کہ جو ہے ان انسانوں اور جنوں میں سے جو سب سے نافرمان شخص ہے، اس کے جیسا پوری کی پوری یہ جماعت جو ہے اگر نافرمانی کرے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کسی چیز میں کمی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم پورے مل کر ایک جگہ جمع ہو کر مجھ سے جو چاہے مانگو اور میں ہر ایک کو وہ جو مانگے دے دوں، وہ میری ملکیت میں کچھ بھی نہیں کم کر سکے گا، یا اتنا ہی کم کر سکے گا جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبا کر نکالنے سے جتنا سوئی کم کرتی ہے پانی کو، اتنا جو ہے اللہ کے خزانے میں کم ہوگا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو بے حساب ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کے پاس ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ان سے مانگنے سے کوئی جو ہے چیز چینج نہیں ہوتی، تو یہ یقین کے ساتھ ہم کو مانگنا چاہیے۔ تو ہمیں جو چاہیے وہ مانگنا ضروری ہے، اور دعا میں ہمیں اسپیسیفک دعا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہے کہ بھئی تو اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم چوائس نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کو جو اسپیسیفکلی جو چاہیے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کے سامنے گڑ گڑائیں، ان کے سامنے جو ہے عاجزی کریں، تو وہ جو ہے ہمیں معاف کر دیں گے، ہمیں جو چاہیے وہ عطا کریں گے۔ پھر اللہ سے دعا جو ہے یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ تو اب یہاں جو ہے تھوڑا سا اسی سلسلے میں پازیٹیوٹی کے بارے میں جو ہے کچھ پوائنٹس میں نے جمع کیا ہے۔ تو انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو سب کو یہ کہتا ہے کہ بھئی اٹس اے سائنس، پازیٹیو ایموشنز، پازیٹیو سائیکالوجی جو ہے اٹ ہیز بیکم اے سائنس نا، اور اس کے اندر کافی ریسرچ ہوئی ہے۔ ایک پروفیسر ہے باربرا فریڈرکسن، جو سائیکالوجی کی پروفیسر ہے یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا چیپل ہل میں، اور اس یونیورسٹی میں وہ ڈائریکٹر ہیں پازیٹیو ایموشنز اینڈ سائیکو فزیولوجی لیبورٹری میں، اور ان کی جو ہے 30 سال کی ریسرچ ہے پازیٹیو ایموشنز پر۔ ان کی تحقیق ہے، ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگ مشکلات پر زیادہ تیزی سے قابو پاتے ہیں، اور مشکل حالات کو برداشت کرنے اور اس سے جلد باہر نکلنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر ایک تھیوری تجویز کی ہے، جس کا نام انہوں نے دیا براڈن اینڈ بلڈ تھیوری، جس میں پازیٹیو ایموشنز کو استعمال کر کے سروائیول یا بقا جس کو کہتے ہیں اردو میں کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے یہ ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے مسائل کو آسان بناتی ہیں۔ تو اب اس کے اندر انہوں نے کئی چیزیں بتائیں کہ بھئی اگر کوئی پازیٹیو یا مثبت سوچ رکھتا ہے تو ایسے شخص میں جو ہے کریٹیوٹی یعنی تخلیقی صلاحیتیں، اور ایکسپینسو اینڈ ویژنری تھنکنگ یعنی وسیع سوچ اور بصیرت، ایمپتھی یعنی ہمدردی، کوآپریشن یعنی تعاون کرنا، اور کنیکشن یعنی لوگوں کو جوڑنے کے عادات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ 4-5 جو ہے عادتیں لوگوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں یا پائی جاتی ہیں جو ہے پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، اور جو لوگ ان صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں یا جن میں یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، پھر وہ کسی بھی مصیبت سے جوجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے جو تھیوری وغیرہ ان کی ہے وہ بزنس میں سیلز ٹیمز ہو اور مینٹیننس ٹیمز ہو، ایسے جو ہے
جو ٹیمز جہاں ہوتی ہیں، تو یہ بزنس یا تجارت کی دنیا میں پروفیسر باربرا کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو ہائی پرفارمنگ ٹیمز ہیں وہ 3 گنا زیادہ پازیٹیو میسیجز استعمال کرتے ہیں نیگیٹو میسیجز کے بنسبت. تو ایسے کئی اور پوائنٹس ان کی تحقیق کے ہیں جو ایک کنسلٹنٹ کی طرح الگ الگ کمپنیز میں رائج کرواتی ہیں. تو اب ان ساری باتوں سے ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو جو پوائنٹس یا نکات پروفیسر باربرا نے بتایا کرنے کے لیے، وہ کچھ اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی پر جو تعلیمات ہیں ان کے جو ہے عین مطابق ہیں. یعنی 4-5 پوائنٹس ان کی جو ہے ریسرچ کے ہیں جو یہ پوری دوسری الگ الگ کمپنیوں میں امپلیمنٹ کرواتی ہیں. وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. تو یہ 30 سال کی ان کی جو ریسرچ ہے وہ پورا 30 سال ریسرچ کر کے کیا کر لیے، ٹھیک ہے، وہ آ گئے واپس قرآن اور حدیث پر. ٹھیک ہے، تو پہلا پوائنٹ کیا تھا، مستقل طور پر یعنی کنسسٹنٹلی پازیٹیو لینگویج استعمال کرنا چاہیے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا کہ متفق علیہ حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیزوں کو آسان بناؤ اور انہیں مشکل نہ بناؤ، لوگوں کو پرسکون رکھو اور انہیں خوف زدہ نہ کرو. پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ پر امید یا آپٹیمسٹک رہنا عبادت کا حصہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہے. پازیٹیو سوچ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھنا، نیگیٹو سوچ نہیں رکھنا، یہ جو ہے عبادت کا حصہ ہے. کئی احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، موطا امام مالک میں ہیں کہ کوئی انفیکشن پھیلانے والی چیز نہیں ہے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا تمہارے اونٹ کی وجہ سے میرا اونٹ بیمار ہو گیا، تو ابھی آج بھی ہوتا ہے بھائی نزلہ ہو گیا، تم دور ہو، میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، فلاں کروں گا. تو یہ جو باتیں ہیں جو ہم آج کل بول رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھائی جو پہلا اونٹ بیمار ہوا تھا اس کے پاس بیماری کہاں سے آئی. تو یہاں بولنے والی بات یہ ہے کہ جو ہے ہم انفیکشیس ڈیزیزز کو جو ہے اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بیکار کی جو باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، لوگوں کے دلوں کو لگتی ہے وہ باتیں، تو وہ باتوں سے منع کیا جا رہا ہے. ہاں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ بچائیے، انفیکشن ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ احادیث میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ انفیکشن اگر ہے، پھیلا ہوا ہے، آپ کو لگنا ہے لگے گا، نہیں لگنا ہے نہیں لگے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. لیکن یہ جو باتیں ہمارے اس میں ہوتی ہیں وہ جو ہے اصل پرابلم کریٹ کرتی ہیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انفیکشن پھیلانے والی چیز نہیں ہے اور کوئی برا شگن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید پسند ہے، اچھا شگن پسند ہے. اور اچھا شگن کیا ہے؟ اچھی بات، لوگوں سے اچھی بات کرو. ٹھیک ہے، بیمار ہے اس سے اچھی بات کرو. تو یہ جو ہے احادیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو ملتا ہے. پھر تیسرا، اپنی دعا کے بارے میں پازیٹیو رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک قوی یا اسٹرانگ مومن بہانے نہیں بناتا. سنن ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اسٹرانگ مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، حالانکہ دونوں اچھے ہیں. اس چیز کے لیے کوشش کرو جس سے تمہیں فائدہ پہنچے، اللہ سے مدد مانگو اور بے بس مت ہو جاؤ. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں فلاں کام کیا ہوتا ہے ہمارے اندر کچھ بھی جو ہے کچھ پرابلم ہو جائے تو پھر سوچتے کہ ارے میں وہ کر لیتا تو اچھا تھا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلکہ یہ کہو اللہ نے جو فیصلہ کیا، جو تقدیر بنائی، جو پروگرام کیا وہ ہوا، اور وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اگر یا مگر کہنا شیطانی عمل کے دروازے کھولتا ہے. اب ہمارے پاس بھی یہ ہے، لڑائی کے بعد بھوسا یاد آتا،
وہ کر دی، کام ہو گئے، بعد جو ہے پوائنٹ یاد آتا، ارے ایسا کرنا چاہیے تھا، ارے اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ اگر مگر جو ہے یہ شیطانی عمل کے دروازے کھولتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر 5واں، نیکی اور اچھا سلوک کیے جاؤ چاہے دوسرے لوگ اچھا سلوک کرے یا نہیں۔ اب ہمارے اندر یہ بہت ہے کہ جو ہے انہوں ہمارے سے اچھے رہیں گے تو ہم بھی ان سے اچھے رہیں گے، اگر انہوں ہمارے ساتھ جو ہے برا کریں گے تو ہم تو مار ہی ڈالیں گے ان کو۔ یہ ہمارے ہر ایک کے اندر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی قوم نہ بنو جس کی کوئی ول یا جس کا کوئی عزم یا مضبوط مقصد نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر وہ غلط کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نیکی کرے تو نیکی کرنے کی عادت ڈال لو، اور لوگ برائی کرے تو ان پر ظلم نہ کرو۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور تعلیمات بھی ہیں۔ پھر 6واں پوائنٹ اس میں پازیٹیوٹی کے تعلق سے یہ ہے کہ مشکل وقت میں صبر اور مثبت رہو، یعنی پازیٹیو رہو۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ حدیث سنی تھی کہ جو دوسروں سے مانگنے سے بچا رہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو صبر دیتے ہیں، اور جو سیٹسفائیڈ رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سیلف سفیشینٹ کر دیتے ہیں، اور صبر سے بہتر اور وسیع کوئی اور تحفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مل سکتا ہے ان تحفوں میں سے جو ہے صبر سب سے بہترین تحفہ ہے۔ پھر 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ویسے ہوں جیسا کہ میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ میرا ذکر اپنے آپ سے کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی ذات میں اس کا جو ہے ذکر کرتا ہوں، پھر اگر وہ میرا ذکر کسی جماعت میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اس جماعت میں کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں اور وہ جو لوگ ہیں ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہ میرے قریب 1 انچ کے برابر آئے گا تو میں اس کے قریب 1 ہاتھ کے برابر جاؤں گا، اور اگر وہ میرے قریب 1 ہاتھ کے برابر آئے گا تو میں اس کے قریب 2 گز، یعنی 2 گز جو ہے 2 یارڈ کے برابر ہوتے ہیں، آلموسٹ ایکول ٹو 6 فیٹ، ٹھیک ہے، اس کے برابر جو ہے میں جاؤں گا۔ اگر وہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ اس حدیث سے قدسی کو بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ پھر 8واں جو پوائنٹ ہے، استغفار راستہ بناتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی استغفار میں کثرت کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نجات دیتے ہیں، ہر مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ بناتے ہیں، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں سے وہ اس کا گمان بھی نہیں تھا، وہاں سے جو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں۔ پھر 9واں پوائنٹ اس میں یہ ہے، ایک مومن کا ہر معاملہ جو ہے فائدہ مند ہے۔ مومن کے لیے کوئی بھی معاملہ ہو اس کے لیے پازیٹیو ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے معاملات عجیب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ہر معاملے میں بھلائی ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، یہ صرف مومنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر خوشی کا موقع ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس طرح سے یہ اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے۔ پھر اگر وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اس طرح سے یہ بھی اس کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے۔ تو دونوں طریقے جو ہے مومن کے لیے فائدہ مند ہے، وہ صبر کرے یا شکر کرے، دونوں میں جو ہے اس کو فائدہ ہے۔ پھر 10واں پوائنٹ یہ ہے، موت کے وقت امید خوف پر غالب آ جاتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایک نوجوان سے ملنے گئے جو اپنے بستر مرگ پر تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا، اور اس سے پوچھا کہ کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ سے امید ہے لیکن مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں ہیں، امید اور خوف، جس کے دل میں ایک ساتھ موجود ہو ایسے وقت میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی امید کو پورا کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، جس سے اس کو جو ہے خوف ہوتا ہے۔ پھر
یہ جو حدیث ہے وہ سنن ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ پھر 11واں پوائنٹ اس میں یہ ہے اپنی آخری سانس تک پازیٹیو اور پروڈکٹیو رہنا۔ وہ کیسا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کائنات کا آخری وقت آ جائے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، جب کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے اگر ایک پودے کی ٹہنی ہے جو تم جا رہے تھے اس کو زمین میں لگانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور قیامت کی گھڑی قریب ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، لیکن تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ لگا دو، تو اس کو لگا دو۔ اس کے رزلٹ کے بارے میں مت سوچو، جو کام تم کو کرنا ہے وہ کرنا ہے، واٹ ایور یو ہیو ٹو اچیو، یو ہیو ٹو اچیو۔ پھر یہ حدیث جو ہے ادب المفرد اور مسند ابن احمد میں ہے۔ اب پھر دعا کے جو آداب کی طرف واپس آتے ہیں۔ دعا مستقل طور پر کرتے رہنا ہے، اس میں جو ہے پرسسٹنٹ رہنا ہے۔ اب وہ قبول ہو نہیں ہو، جو مانگا وہ ملے نہ ملے، آپ کو دعا کرتی رہنی ہے۔ پھر جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا مصیبت کے وقت قبول ہو، انہیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ عام دنوں میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ پھر ہر چیز اللہ ہی سے مانگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ سوار تھے، ایک ہی سواری پر دونوں سوار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی، اے لڑکے، اللہ کے بارے میں خیال رکھو اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے بارے میں خیال رکھو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، اور جب کچھ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگو۔ اگر پوری کائنات جمع ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ اگر پوری کائنات جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر دعا میں جو ہے درد ہونا چاہیے، اور جو آپ کے جو احساسات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ظاہر کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے جو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں قرآن کی آیات تلاوت کی، اور جو ہے 2 حوالے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے دوران۔ آپ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اپنی امت کے بارے میں، سورہ ابراہیم کی 35ویں آیت میں انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، بے شک وہ بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا، لیکن جو میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی 117ویں آیت تلاوت کی، جس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اپنے ساتھیوں کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 آیتیں دعا میں تلاوت کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ، میری امت، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، لیکن یہ جو ہے خاص معاملہ تھا جس میں جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پوچھنے لگوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کیوں رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا جو دعا آپ نے مانگی۔ حالانکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ان کے علم میں ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے کہہ دو کہ بے شک ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے کے متعلق خوش کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ یہ معاملہ جو ہے عام طور پہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر خوشخبری دی، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعا میں انسان کے دل کی کیفیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے۔ پھر دعا سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے مانگے، پھر دوسروں کے لیے مانگے، اور پھر مسلمان امت کے لیے جو ہے دعا کرے۔ پھر دعا حلال چیزوں کے لیے ہونا چاہیے، یہ سارے دعا کے آداب میں سے ہیں۔ حلال چیزوں کے لیے ہونا چاہیے، حرام چیزیں نہ مانگے۔ پھر دعا جو ہے دھیرے سے مانگے، اس میں جو ہے چیخنا چلانا نہیں ہے، دعا آرام سے مانگے۔ پھر دعا کو 3 بار دہرائیں،
تو اس سے جو ہے امپورٹنس پتہ چلتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے. کوئی دعا جو ہے آپ کو کرنی ہے جس کی جو ہے آپ کو سخت ضرورت ہے یا اس کی امپورٹنس آپ کو جتانی ہے، تو جو ہے اس کو 3 وقت دہرائیں. اور پھر احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ 3 وقت اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے تو جنت بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیجئے. اور ویسے ہی جو ہے دوزخ کے بارے میں آیا کہ اگر 3 وقت اگر انسان جو ہے دوزخ سے بچاؤ کی دعا مانگے تو پھر وہ جو ہے ادھر سے دعا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بھئی یہ بندے کی دعا کو قبول کر لیں. تو یہ 3 وقت دہرانے کی جو ہے امپورٹنس ہے. پھر دعا اپنے خلاف، اپنی فیملی کے خلاف، اپنی دولت کے خلاف، اپنے جو چیزیں استعمال کی چیزیں اس کے خلاف نہ مانگیں. پھر دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں اور اپنی دعا کو ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ بھئی کچھ دعا مانگتا ہوں پھر آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں، تو میری دعا کا کتنا حصہ جو ہے میری دعا ہونا چاہیے اور کتنا حصہ جو ہے درود ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، جتنا چاہو درود بھیجو. تو ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا دعا میں جو ہے 1/4 میں درود، دعا کی کا جو ٹائم میں نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے اس میں 1/4 درود پڑھوں اور پھر باقی جو ہے دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اگر اس کو آدھا کر دوں، آدھا کر لوں، آدھا ٹائم درود بھیجوں اور آدھا جو ہے دعا مانگو اپنے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر انہوں نے جو ہے 2/3 کہا، 2/3. تو پھر سیم جو ہے جواب آیا کہ جو ہے اگر تم اس سے زیادہ مانگو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود مانگوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے جو ہے تمہاری پریشانیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. تو اگر درود پڑھتے چلے جائیں تو جو ہے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جو انسان کی ضروریات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ جو ہے اس کو وہ پوری کر دی جاتی ہیں، اس سے جو ہے بچا لیا جاتا ہے. تو یہ تھے دعا مانگنے کے آداب، اور انسان کو پازیٹیو رہنا ہے. اس پر سائنس کی تحقیق اور احادیث ہم نے سن لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم.